فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، الا ہو بعد میں آتا ہے، نفی اس بات۔ اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے نفی ہے پھر اس بات، وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں۔ کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے، طاغوت ہے۔ ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے۔ اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے۔ اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بھی چلا رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے تھے فوجی مسلمان بلوچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے، بڑے لمبے لمبے بال، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نمازی ہیں، اور یہ کہ تہجد ہے کہاں؟ انگریز کی فوج میں۔ یہ تو طاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی، طاغوت کے ساتھ تعاون۔ حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی ہے، منہدم کرنے میں مدد کی ہے۔ من مشا صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ من مشا مع فاسقن، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق، لیقویہ، تاکہ اسے تقویت پہنچائیں۔ فقد اعان علی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی۔ ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا ہے، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدح کی جا رہی ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے۔ لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم یہ سمجھیے تین درجے ہیں۔ سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات ہو، یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے، اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی کھدر خود بنیں گے اور پہنیں گے۔
ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کرنا۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ الآن جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ حضور پوچھتے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں، تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی۔ اپنی جان سے؟ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر عرض کیا ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الآن، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جہاں ہونا چاہیے۔ تو الآن والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لیے۔ وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشرک ہیں اور کون ہے؟ وہیں یکفر۔ اب میں دیکھیے دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے تو ترتیب الٹی بتائی تھی۔ ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ طاغوت سے دلی نفرت ہو، تعاون نہ ہو۔ اس سے اوپر یہ کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے، اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے بدلے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، فبلسانہ، تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے، گونگا شیطان تو نہ بن کے بیٹھ جائے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فبقلبہ، تو دل سے شدید نفرت رکھے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کی نفی ہے مطلق۔ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلم شریف ہی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت میں، مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں۔ تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے نا۔ وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ، اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا۔ نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا، وہ تو ایجاد ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے،
اور جو اصل سنت ہے وہ ترک، اور کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے۔ زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے۔ اب جب ایسی صورت ہو، میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی، عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے، جن کا کوئی دین مذہب سے روحانیت سے سروکار نہیں بالکل۔ جیسے کبھی اندرا گاندھی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں، اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے، پھر وہ جاتی تھی پنڈتوں کے پاس اور سادھوؤں کے پاس، اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ کامیاب ہو گئی۔ ہندو کارڈ پلے کیا، اسے کہتے ہیں کہ شی پلیڈ دی ہندو کارڈ، اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے سیاستدان، لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دو چار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے۔ بہرحال من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے کہ طاغوت کا کفر کیا، طاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے۔ سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کچھ شخص عرشے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا ویرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا وہ، اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اب اس کی گمراہی نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، جیسے کنڈا مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے، جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لَا انفصام لَهَا، ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سمیع علیم تنوین کے ساتھ یہ صفات ہے۔ السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا، العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ دیکھیے ترک موالات کی میں نے بات کی تھی نا، اب یہاں ولایت آ گئی ہے۔ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، محافظ ہے، حمایتی ہے اہل ایمان کا۔ یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حق و باطل کے مابین، طاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، کفر کرنا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی جد و جہد کرنی ہے، تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد۔ جیسے حضور سے بھی کہا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہوگا، قوت تو آپ کو اللہ سے ملتی ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی۔ تو اسی طرح فرمایا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ اور یہ رشتہ جو ہے موالات باہمی یا جسے ولایت باہمی کہتے ہیں، یہاں بھی ذرا سمجھ لیجئے، دو لفظ ہیں ہمارے ہاں، لوگ اس کو ایک دوسرے میں کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک ولایت ہے، ولایت واو کے زبر کے ساتھ، یہ والی سے بنا ہے، والی، والی دمشق یعنی حاکم دمشق، تو ولایت کہتے ہیں حکومت کو، اور ولی سے بنا ولایت، ولایت باہمی۔ جیسے اللہ یہاں دوست ہے اہل ایمان کا،
اہل ایمان دوست ہیں اللہ کے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست جو ہیں یعنی اہل ایمان، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ولی کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، کوئی سپیشیز علیحدہ نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں. ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں. البتہ کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقوی، ایمان لائے اور ایمان حقیقی، اور تقوی ہے انہیں پش کر رہا ہے. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ ایمان اور تقوی ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو وہ ہے ولایت، اللہ کے بندے اللہ کے ولی ہیں صاحب ایمان. یہاں اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. جو بھی وہ طاغوت کے خلاف جد و جہد کریں گے، کشاکش کریں گے، محنت کریں گے، انفاق جان و مال کریں گے، انفاق مال اور بذل نفس کریں گے، وقت خرچ کریں گے، اپنی قوتیں لگائیں گے، جان و مال کے اوپر خطرات مول لیں گے، اپنی اولاد کو انویسٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، پشت پناہ ہوگا قدم قدم پر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ نوٹ کر لیجئے، کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آیا ہے، انوار کا لفظ آیا ہی نہیں. اور ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے، ظلمت کا لفظ آیا ہی نہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، سورہ نور میں نور علی نور، نور پر نور، وہاں دونوں جو ہے نور واحد ہے. اور یہ ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بر تہ گمراہیاں اور اندھیارے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. تو یہاں بھی فرمایا اللہ نکالتا رہتا ہے انہیں. یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دوام اور تسلسل ہوتا ہے، مسلسل. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک مرحلے پر آپ جو ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئے. اس لیے کہ بہت سے اندھیارے اندر ہو سکتے ہیں کہ ابھی ہوں. جیسے میں نے ابھی بتایا، شاید ابھی اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ اور اس کے رسول نہ ہو، شاید، اور ہر ایک سے زیادہ عزیز تو ہو گئے. شاید کہ کوئی اور آپ کو اللہ سے زیادہ عزیز ہو. یہی تو امتحان تھا آخری، سب سے مشکل، سب سے کڑا، سب سے بھاری امتحان جو لیا ابراہیم کا. اکلوتا بیٹا 13 برس کی عمر، دعائیں مانگ مانگ کر جو لیا تھا، ذبح کرو اسے. ایسا تو نہیں کہ اس اکلوتے بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ گئی. اکلوتا بیٹا، اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، اور اس بوڑھے کا دست و بازو بنا ہے بیٹا 13 برس کا، اکیلا بیٹا. ابھی حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، کر دو ذبح، تیار ہو گئے. اسی لیے رحمت خداوندی چیخ اٹھی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. بس تم نے جو ہے چھری چلا دی اور تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، بس آگے نہیں. گویا کہ میں نے اس میں لکھا تھا، میرا مضمون ہے کہ یہاں ممتحن نے بس کی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی. ممتحن نے کہا بس، اس سے آگے نہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ امتحانات ہوتے ہیں، آدمی کو نکلنا ہوتا ہے. ابھی کیا پتا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان اندھیروں سے نکل آیا، کوئی اور تاریکی میرے قلب کی کسی گہرائی کے اندر ابھی کہیں مورچہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. کوئی ریاکاری کا ہی مورچہ ہو، کوئی اپنی تعریف سن کر جو ہے دل خوش ہوتا ہے، یہی ہو. لیکن اللہ جو ہے مسلسل نکالتا رہے گا، کفر کے اندھیاروں سے، شرک کے اندھیاروں سے، نفاق کے اندھیاروں سے، مادہ پرستی کے اندھیاروں سے، دنیا اور اس کے لوازم کے ساتھ محبت کے اندھیاروں سے، اسباب دنیاوی کے توکل کے اندھیاروں سے نکالتا رہتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو برعکس روش اختیار کریں گے، طاغوت کی دوستی، طاغوت کی چاکری، طاغوت کی ملازمت، طاغوت کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں، اب وہ روش اختیار کی ہے. اولیاءہم الطاغوت، ظاہر بات ہے اب ان کے ولی اور دوست جو ہے وہ طاغوت ہی ہوں گے. پھر یخرجونہم من النور الی الظلمات،
اور وہ نکالتے رہتے ہیں انہیں، کوئی تھوڑی بہت روشنی بھی تھی تو اس سے بھی اور تاریکی میں جاؤ، اور تاریکی میں جاؤ، کوئی رمق بھی اگر کوئی روشنی کی ہے تو اسے نکال کر ایبسلیوٹ ڈارکنس، جس کی مثال سورہ نور میں آئی ہے۔ اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھاتا تو نہیں دیکھ سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، جسے اللہ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو، اللہ ہی نے نور سے جو محروم کر دیا، اور اسے کہاں سے نور مل جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور کرے اپنے ایمان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نکفر بالطاغوت ونؤمن بک، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔